الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادالذین اصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تربیہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے والدین کی دعاؤں سے، اساتذہ کے مشورے سے، رہنمائی سے ہم نے یہ ادارہ شروع کیا، تربیہ فاؤنڈیشن۔ لیکن یہ لوگوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کس ویژن کے ساتھ، مشن کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ لوگوں تک بات پہنچنا بہت ضروری ہے، اور آج میں یہی آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں کہ تربیہ فاؤنڈیشن کس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ دیکھیں، تربیہ فاؤنڈیشن ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، جو تقریباً ہر پاکستانی کی سوچ ہے، ہر مسلمان کی سوچ ہے، ہر مسلمان کی فکر ہے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں، ہمارے معاشرے کا ہر فرد اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے والا بن جائے۔ یہ اس فکر، اس سوچ کے ساتھ تربیہ فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے۔ یعنی کہ ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ تربیہ فاؤنڈیشن ہر اس مسلمان، اس پاکستانی کا عکس ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایک منظم طریقے سے ایک ادارہ بنایا جائے، اور پھر ایک میکینزم کے ذریعے، ایک منظم طریقے سے ہم اس طریقے کے پروجیکٹس لے کے آئیں جن کے ذریعے سے یہ اصلاح ممکن ہو۔ الحمدللہ ادارہ ہم نے بنا دیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس مشن کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، وہ گاؤں کے رہنے والے ہوں، وہ شہر کے رہنے والے ہوں، ہر وہ پاکستانی، ہر وہ مسلمان جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہم ان کے لیے مواقع فراہم کریں، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ اپنی کمیاں، کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکیں۔ جو والدین پریشان ہیں، اپنی اولاد کی اصلاح کر سکیں۔ جو بچے اپنی ذات کے متعلق کچھ اصلاح چاہتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں۔ اسی وجہ سے میں آپ سے سب سے پہلے درخواست یہ کروں گا کہ اگر آپ کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ تربیہ فاؤنڈیشن ایک فکر کا نام ہے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کی تمام برائیاں ختم ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ ایک بہترین مثالی اسلامک سوسائٹی بن جائے۔ اگر آپ کی بھی یہ سوچ ہے، میری آپ سے درخواست ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ کم سے کم درجے میں آپ ہمیں دعا تو دے سکتے ہیں۔ یہاں جتنے پروجیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں گا، ہم کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یا جو کر رہے ہیں، کسی بھی موقع پہ آپ سمجھیں آپ اس میں کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کیجیے، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ مقصد ہے تربیہ فاؤنڈیشن بنانے کا، اور مشن بھی میں نے آپ کو بتایا۔ الگ الگ موقع پہ ہم الگ الگ پروجیکٹس لے کے آئیں گے آپ کے سامنے۔ تو ان پروجیکٹس کے ذریعے سے اصل مقصد تو دیکھیں اللہ کی رضا ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور دوسرا مقصد کہ امت مسلمہ جو اس وقت ایک گہرائیوں میں چلی گئی ہے، اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر لحاظ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم ان گہرائیوں سے خود کو ہم نے نکالنا ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے کئی سال لگ جائیں گے، کئی افراد کی جو ہے وہ کوششوں لگ جائیں گی، پوری زندگیاں لگتی ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، جو نہیں بھی جانتے ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، دیکھیں یہ فکر ہم کسی سیاستدان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہم کسی سسٹم سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے انسانوں کے قلوب پر کام کیا، ہم دلوں پر کام کریں گے، ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اپنی ذات کی بھی اصلاح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہترین معاشرہ ہمارا بنا دیں گے۔
قلوب پر جب تک کام نہیں کریں گے، انسانوں پر کام نہیں کریں گے، ہم سسٹم بنا لیں، ہم کچھ بھی کر لیں، چیک اینڈ بیلنس کر لیں، بہت زیادہ پابندیاں لگا دیں، ہم اپنے معاشرے کو نہیں سدھار سکتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کو بھی اصلاح کریں۔ قلوب پر کام کرنے سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں سنت ہو گئی نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں پر کام کرتے تھے، ہم بھی وہی سنت اپنانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی مقصد تربیہ فاؤنڈیشن کا ہے کہ ہم نے لوگوں کے دلوں پر کام کرنا ہے، لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کرنے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس میں آن لائن کورسز ہو سکتے ہیں، اس میں اسکول کا پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ ہم شروع کر چکے ہیں، میری دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تفصیلی میں انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ تربیت اولاد کے موضوع پہ میرے لیکچرز چل رہے ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ الحمدللہ میرے اساتذہ کرام ساتھ ہیں، ان کے مشوروں سے بھی ہم الگ الگ طرح کے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال آپ سے یہی درخواست تھی، آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، آپ کے ارد گرد جو بھی ایسے پاکستانی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس فکر کے ساتھ ہیں، ضرور ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، اور اس امت مسلمہ جو اس وقت ایک بد اخلاقی کی گہرائیوں میں چلی گئی ہے اور ایک ہر فرد پریشان ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں۔ پاکستان کو اس وقت ایک عجیب فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، ان فتنوں سے ہم بچا سکیں، یہ تربیہ فاؤنڈیشن کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پروجیکٹس انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، میں اسی چینل پر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت ساری معلومات پہنچتی رہیں۔ ہم کس وقت کیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اس میں کس طرح آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہیں جب آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہوں، جب آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک ساری انفارمیشن آن ٹائم پہنچتی رہے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔